وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تحقیق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، خصوصی طور پر اس آدمی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی بھلائی اللہ سے چاہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بکثرت و یاد کرتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھی۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے حسی معجزات عطا کیے اور قرآن کی شکل میں ایک معنوی معجزہ عطا کیا، ویسے ہی آپ کی زندگی یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ کیسے آپ کی سیرت کو محفوظ کیا گیا، تو کہیں نہ کہیں یہ بھی فضل الہی نظر آتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کی محبت کا معیار یہ بھی تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے تھا، تو کہتے ہیں شاید میں بتا نہ پاؤں، کیونکہ آپ کی شخصیت کا رعب، آپ کا احترام اتنا تھا کہ میں نے کبھی آپ کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ اس کے بالمقابل میں صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر ایک حصے کو ہمارے سامنے نقل کر دیا۔ صحابہ نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی، اس میں کتنے بال سفید تھے، آپ کیسے اٹھتے تھے، آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ تعامل کیسے کرتے تھے۔ اس لیے علماء اکرام نے اس بات کی طرف پوری توجہ دی کہ جس طرح انسان قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے، جس طرح احادیث رسول کو یاد رکھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی یاد رکھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سلف صالحین رحمہم اللہ علیہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیسا اہتمام دیا۔ نواس رسول کے بیٹے علی بن حسین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کننا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم سورۃ من القرآن، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حرفاً بحرفاً ایسے پڑھتے تھے جس طرح قرآن کی کسی سورے کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کو سکھایا تھا۔ بلکہ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم المغازی والسرایا علم الدنیا والآخرہ، کہ اگر کوئی آدمی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حالات کو پڑھ لے، وہ جنگ جس میں آپ کبھی شریک تھے یا وہ جنگ جس میں آپ نہیں شریک تھے، اس آدمی کو اس دنیا کا اور آخرت کا سارا علم آ جائے گا۔ بلکہ اسماعیل بن محمد بن سعد بن وقاص رحمہ اللہ کہا کرتے کہ ہمارے ابا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھاتے تھے اور نصیحت کرتے ہوئے کہتے یا بنی هذه مآثر آبائکم فلا تضيعوها، کہتے کہ میرے بچے یہ تمہارے باپ دادا کی ایک وراثت ہے، جس طرح میری مال کے تم وارث ہو اسی طرح یاد رکھنا کہ تمہارے باپ دادا کی میراث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، لہذا اسے بھی تم کبھی ضائع نہ کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔
اب سوال یہ ہے کہ آپ کی سیرت ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جس کا تعلق آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک ہے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات، دعوتی زندگی، اس کے علاوہ وہ زندگی چاہے مکہ کی ہو یا مدینہ کی ہو، وہ زندگی جس کا تعلق لوگوں کے سامنے ہو یا وہ زندگی جس کا تعلق آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ ہو، اس تمام کی تمام کو کیا ہے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس آدمی کو فائدے کیا ملتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر کوئی صرف آپ کی سیرت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا علم عطا کرے گا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ صرف آپ کی سیرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا علم رکھا ہے۔ چند بنیادی مثالیں دیکھیں۔ انسان مصیبتوں سے گھیرا ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کوئی آدمی دنیا میں آرام سے رہے اور جنت میں چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لہذا یہ جنت ان کے لیے ہے جو دنیا میں آزمائش کی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، تو سب سے مقرب بندے جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ آپ جائیں دیکھ کر آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا تو اللہ کے سامنے آ کر کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو نے جس طرح جنت کو مصیبتوں سے، بلاؤں سے گھیر کر رکھا ہے، مجھے تو خطرہ ہے کہ کوئی انسان نہ ان مصیبتوں کو برداشت کر پائے گا، نہ برداشت کر کے کبھی جنت میں جا پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسی آزمائشوں سے گھیر کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں آزمائشوں میں صبر سکھاتی ہے۔ کیسا صبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جہاں پر 50 سالہ زندگی آپ نے مکہ میں گزاری، آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ قبیلہ سب مکہ میں تھا، اس کے بعد بھی کیسی مجبوریاں اللہ نے آپ کو عطا کی۔ وقت آتا جب حج کے لیے قافلے آتے، آپ نکل جایا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں اتنا تنگ کر دیا گیا کہ آپ لوگوں کے پاس جاتے اور کہتے کیا کوئی ہے جو مجھے اپنے ساتھ اپنے قبیلے کو لے جائے، یہ لوگ مجھے دعوت دینے نہیں دیتے ہیں، لہذا وہاں مجھے موقع مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، حضرت خباب بن ارت آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصیبتوں کا تذکرہ کیا، کہا اے اللہ کے نبی، الا تستغفر لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے لیے کیا ہے دعا نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارت کو دیکھ کر کہا، اے خباب، اتنے ہی حالات سے گھبرا گئے، اتنی ہی پریشانیوں سے گھبرا گئے؟ تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ مسلمان ہوتے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ان کے جسموں پر لوہے کی ایسی کنگیاں کرتی کہ ہڈی باقی رہتی، گوشت سارا نوچ لیا جاتا۔ ایسی تکلیفوں کو برداشت کر کے وہ دنیا سے چلے گئے، مگر کبھی انہوں نے کیا ہے اپنی زبان سے لفظ احد کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ محترم حاضرین، سیرت پڑھیے، یہ آپ کے دل میں صبر کو پیدا کرے گا۔ سیرت پڑھیے، یہ آپ کے دل میں جلد بازی کو روکے گا اور آپ کو ثابت قدمی پر مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی، مدد ہو کر، طاقت ہو کر انسان کیسے برداشت کرتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت سکھاتی ہے۔ غزوہ فتح مکہ کا موقع ہم نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، سارے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے موجود تھے اور اللہ کے نبی نے سب کو بیک وقت آزاد کر دیا، آپ نے سب کو معاف کر دیا، جبکہ یہ کوئی تکلیف 1-2 دن کی نہیں تھی، مکہ میں رہتے ہوئے انہوں نے آپ کو ستایا، آپ کے صحابہ کو قتل کیا، مدینہ میں جانے کے بعد نہ انہوں نے آپ کو بخشا، وہاں یہودیوں کو ابھارا، منافقوں کو وجود بخشا، یہ سارے کام کفار مکہ نے اسلام لانے کے بعد 23 سالہ زندگی میں آپ کے ساتھ کیے، اور آپ نے اتنا سب ایک لمحے میں برداشت کر کے ان کو معاف کر دیا۔ یہ سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقت میں قائد کیسا ہونا چاہیے، کہ سب کی مصیبتوں کو برداشت کرے لیکن سب کو معاف کیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اللہ تعالیٰ غیبی طور پر آپ کی مدد کرتا تھا، لیکن کبھی آپ نے لوگوں سے مشورہ لینا نہیں چھوڑا۔ یہ سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی عہدہ ہوگا، طاقت ہوگی، آپ لوگوں سے مشورہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت رکھتا ہے۔
یہاں تک کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی لڑائی سے پہلے مشورہ لیا، صحابہ نے مشورہ دیا، اور یہاں تک کہ حضرت سعد بن معاذ نے کہا تھا فوالذی بعثک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں کودنے کے لیے بھی کہیں ہم سب کود جائیں گے، ہم میں کا کوئی آدمی سوال بھی نہیں کرے گا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقت میں قائد یہ مشورے سے چلتا ہے، نہ کہ اپنی پاور کی بنیاد پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اولاد کی تربیت کرنا آپ کو آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی تربیت کرتے، قوم کی اولاد کی تربیت کرتے، کبھی بھی آپ نے اپنی اولاد اور امت کے بچوں کے درمیان فرق نہیں کیا۔ آپ کے سامنے جو نظر آتا، آپ سے چھوٹا ہوتا، آپ اسے سکھایا کرتے۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ان کا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے، آپ نے اسی لب و لہجے سے انہیں پکارا جس لب و لہجے سے کبھی آپ اپنے بچوں کو اور اپنے نوازوں کو پکارا کرتے۔ آپ نے کہا یا غلام سم اللہ، اے میرے بچے اللہ کا نام لیا کر، سیدھے ہاتھ سے کھایا کر، اور تیرے قریب جو کھانا ہے تو وہ کھایا کر۔ لہذا کیسے ایک آدمی کو بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، عورتوں کے ساتھ تعامل کرنا چاہیے، قوم کے بڑوں کو کیسی عزت دینی چاہیے، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ جانے کے بعد دولت کی کمی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا، زکوٰۃ کا پیسہ آیا کرتا، غنیمت کا مال آتا، سارا کچھ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے دنیا کو وہی مقام دیا جو مقام اللہ نے دنیا کو دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے، مگر کبھی آپ نے لگاتار 2 دن کیا ہے گیہوں کی روٹی نہیں کھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 2 مرتبہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کی کمی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ تھا، مگر آپ نے دنیا کو کبھی وہ مقام نہیں عطا کیا جو مقام نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ محترم حاضرین، ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے کہ انسان اگر اللہ کی ذات پر ایمان رکھے تو وہ فرشتے جنہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ آپ کی مدد کرنے زمین پر بھی آ سکتے ہیں۔ یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتا چلتا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، 319 صحابہ اکرام کی تعداد ہے، نہ لڑنے کا ارادہ تھا نہ لڑنے کی طاقت تھی، لیکن جب میدان میں پہنچے صرف بھروسہ اللہ کا تھا۔ وہ فرشتے جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے مشرکوں کے خلاف انہیں کھڑا کر دیا۔ وہ جبرائیل امین جو اتنی طاقت رکھتے تھے، جنہوں نے قوم لوط کو اپنی 600 پروں میں سے ایک پر سے ان کی بستی کو پلٹ دیا تھا، وہ عام انسانوں کی طرح اتر کر لڑ رہے تھے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان رکھے تو اللہ کے فرشتے بھی اس کی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ نبی کی سیرت پڑھیے، قرآن پر تدبر کرنا آپ کو آ جائے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، مصیبت آنے پر انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا یقیناً اس آدمی کو آپ سے محبت ہوگی، اور جو آدمی اللہ کے نبی سے محبت کرے گا وہ آپ کی اتباع کرے گا۔ تو لہذا نبی کی اتباع کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کی قدم بقدم وہ چلا کرتے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے وہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ حقیقت میں آج ہم دور حاضر کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوتاہی دیکھتے ہیں، آپ کی تعظیم میں کمی دیکھتے ہیں، حدیثوں پر عمل کرنے میں جو لوگوں کو پیش و قدم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ سیکھنا ہے۔
حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ علیہ یہ صحابی نہیں تھے، یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت سے اتنی محبت تھی کہ اگر ہم میں کا کوئی آدمی کنگھی کرنا چاہتا تو جا کر پوچھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کنگھی کرنے کا خصوصی طریقہ تھا، چپل پہننا چاہتے تو کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت موجود ہے کہ اسی طرح کے چپل پہنے جائیں؟ تو حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بقدم چلنا چاہتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمیں اللہ کے پاس کامیاب نہیں کر پائیں گے، ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں، ہمیں بس اتنی امید ہے کہ اگر نبی سے محبت جتائیں گے، آپ کی سنت کی اتباع کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے گا، لہذا اسی پیش قدم پر وہ لوگ کیا ہے اس طرح کا معاملہ کرتے تھے۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو زندگی ہے حقیقت میں یا توحید پر مبنی زندگی ہے، شرک سے بچنے والی زندگی ہے۔ کیسے توحید سے آپ کو محبت تھی، کیسے شرک سے آپ کو نفرت تھی۔ خصوصی طور پر ایک زندگی کا بڑا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلطیوں کی اصلاح کا تھا۔ آج بہت سارے لوگ غلطیوں کی اصلاح کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن اکثر دیکھتے ہیں کہ جب اصلاح کی جاتی ہے تو اصلاح تو ہو نہیں پاتی ہے مگر فساد ضرور مچ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں، دلوں میں اختلاف آ جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اصلاح تو کی گئی، نیت تو صحیح تھی، مگر جہاں نبی کا طریقہ چھوڑا گیا وہاں شیطان اپنے طریقے کو لا کر اپنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے مسئلے میں آپ کی زندگی کو ہمارے سامنے نمونہ بنایا۔ آپ مکہ میں تھے، کیسا تعامل آپ نے دعوت کے مسئلے میں کیا؟ مدینہ پہنچے، آپ نے منافقوں کے ساتھ کیسا تعامل کیا؟ آپ نے یہودیوں کے ساتھ کیسا تعامل کیا؟ نئے مسلمانوں کے ساتھ کیسا تعامل کیا؟ یہ ساری چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان ہمہ وقت آخرت کے لیے تیار رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے، آپ نے ہجرت کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کے لیے ہجرت کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ہجرت کے موقع پر جو کارنامے انجام دیے، جس طرح کی ثابت قدمی آپ نے دکھائی، بلکہ اللہ پر توکل جو آپ نے دکھایا، یہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ غار میں موجود ہیں، دشمن آ کر پہنچ چکے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فطری طور پر ڈر گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ غار کے ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے پیروں کو بھی دیکھ لے گا وہ ہمیں نیچے دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے اطمینان سے کہتے ہیں، وما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ آپ کا ایمان تھا، یہ آپ کا تقویٰ تھا کہ آپ کو ظاہر میں جو نظر آتا ہے اس سے زیادہ اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ ظاہر اللہ بدل سکتا ہے، باطن اللہ بدل سکتا ہے، لیکن انسان کے پاس حقیقت میں کیا ہے، اتنا ایمان ہونا چاہیے۔ نوجوان طبقہ الحمدللہ بڑا طبقہ ہے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ وہ کن چیزوں کو مقدم رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نوجوان کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، انہیں اپنے زندگی کے جینے کا مقصد نہیں پتہ۔ بنیادی طور پر مقصد اس لیے نہیں پتہ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بس تاریخ کا حصہ سمجھ لیا۔ ہمیں پڑھ لینا چاہیے، ہمیں سن لینا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ نبی کی زندگی یہ کوئی ہسٹری نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی ایک مکمل وہ حیات ہے جس کی اتباع ہر آدمی پر لازمی ہے۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حقیقت میں یہ سب کے لیے نمونہ ہے، مردوں کے لیے نمونہ ہے، بچوں کے لیے نمونہ ہے، قوم کے بڑوں کے لیے نمونہ ہے، بلکہ جو بھی آدمی اس روئے زمین پر زندہ ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بن سکتا ہے۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ تعالی اب آئندہ آنے والے جو دروس ہوں گے خصوصی طور پر فجر کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض قصوں کو لیا جائے گا، اس سے کچھ مسائل کو آپ کے سامنے بتایا جائے گا، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے، ایک یہ ہے کہ جس طرح ہم قرآن یاد کریں، جس طرح حدیثیں یاد کریں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی ہم یاد رکھیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگوں سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے،
لیکن جب آپ کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ کی اولاد کتنے تھے، آپ کی بیویوں کے نام کتنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال گزارے، مدینہ میں کتنے سال گزارے، تو ظاہری طور پر بڑی کوتاہیاں اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ لہذا اسی کے پیش نظر آئندہ آنے والے فجر کی دروس کیا ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقام و مرتبے کو سمجھ کر آپ کی سیرت کو پڑھنے والا، سننے والا اور آپ کی سیرت سے عبرت حاصل کرنے والا بنائیں، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔